أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوا على النبي. دارش کرام جناب ماشاء الحاج شریف احمد صاحب تشریف لائیں. علم کی اہمیت پر کچھ احادیث معصومین سے مومنین کو باخبر کریں. معزز سامعین حضرات السلام علیکم. سماعت فرمائے حضرات، دینی تعلیم نسواں عصر حاضر میں ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو ڈاکٹری اور انجینئرنگ وغیرہ کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے انگریزی، ہندی، آرٹس اور دوسرے ہنر، جغرافیہ، حساب، سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کے استحکام، نعرہ صلوات، ان کے دلوں میں ایمان کے استحکام اور انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے کتنی اور کس قسم کی صحیح وہ کوشش کرتے ہیں. ایک بار نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سماعت فرمائے حضرات کہ جب لڑکیوں کی ازدواجی زندگی کی کامیابی و کامرانی کے لیے اسلامیات اور ازدواجی نفسیات کے مضمون سے آگاہی رکھنا ان سب سے زیادہ ہر وقت کی اہم ضرورت ہے. اسی لیے کے ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے اسی مناسبت سے متدین خانوادے کی تشکیل نیز دینی تعلیمات کے فروغ کے لیے سرزمین جلال پور میں برائے خواہران حوزہ علمیہ بنام جامع ام کلثوم کا افتتاح سجاد باغ جلال پور امبیڈکر نگر میں ہونے جا رہا ہے. اگر ہم دینی دائمی اصولوں اور تعلیمات کو حاصل کر کے ان پر عمل کریں گے تو ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا، بلکہ دنیا خود تیزی سے ہمارے پیچھے آئے گی. جو صرف طالبان دنیا ہے ان کو آخرت نہیں ملے گی، لیکن آخرت کے مشتاق لوگوں کو آخرت ضرور ملے گی انشاءاللہ. سماعت فرمائے اقوال سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آخری نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم و حکمت وہ شے ہے جس کے ذریعے انسان کردار سازی کے جواہر حاصل کر کے اپنی کائنات کو آراستہ و پیراستہ اور آخرت کو سنوار سکتا ہے. ساری کائنات کے کمالات اس علم کے دامن میں مضمر ہیں. علم کی مثال نمک جیسی ہے. جس طرح بغیر نمک کے کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے، اسی طرح بغیر علم کے انسان کی زندگی بے فیض ہو جاتی ہے. غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ علم و حکمت
मोमिन की गुमशुदा चीज़ है, उसे हासिल कर लो चाहे जहाँ से मिले। बेशक हिकमत जब मुनाफिक के दिल में होती है तो बेचैन रहती है, यहाँ तक कि उससे निकलकर अपनी जगह मोमिन के दिल में आ जाए। फिर मौला फरमाते हैं कि इल्म का एक कतरा, बगौर फरमाए, मौला फरमाते हैं कि इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से बेहतर है। हमारे आखिर ने इस फरमाया, आए अबू ज़र, जनाब अबू ज़र से कि आए अबू ज़र, बगैर फरमाए, जिस जगह पर इल्मी बातें हो रही हों उस जगह पर एक लम्हा के लिए बैठना बेहतर है अल्लाह के नज़दीक 12,000 मरतबा पूरा कुरान पढ़ने से। बस तुम्हें चाहिए कि तुम आलिमों की महफिल में बैठो। हमारे पासों में ऐसा फरमाते हैं कि एक नफ़ा पहुंचाने वाला आलिम 70,000 आबिदों से बेहतर है और आलिम की सोहबत में थोड़ी देर बैठना 1 साल की इबादत से बेहतर है। मुसफ़े नातिक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। हमारे छठे इमाम की एक हदीस है कि इल्म के 27 हरूफ हैं। तमाम चीज़ें जो अंबिया अलैहिस्सलाम लाए वो सिर्फ़ 2 हरफ़ों पर मुश्तमिल हैं। आज तक तमाम इंसान 2 हरफ़ों से ज़्यादा नहीं जानते। जिस वक्त हमारे आखिरी इमाम का ज़ुहूर होगा उस वक्त बक़िया 25 हरूफ भी दे दिए जाएंगे और वो 2 हरूफ मिलाकर 27 हरूफ लोगों में फैला दिए जाएंगे। फिर उस वक्त तरक्की व इंकशाफ का क्या आलम होगा और इल्म किस मंजिल पर होगा। खुदाया हम सबको उस इल्मी माहौल और नूरानी फ़िज़ा और मौसम बहार का दीदनी मंज़र देखना नसीब हो और हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के नासरों में शुमार फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे सलवात। जनाब मार्शल हाज शरीफ अहमद साहब बात चाहे जनाब ज़ाहिर हुसैन सासी साहब से गुजारिश करूँगा वो चली नहीं। जनाब ज़ाहिर हुसैन सासी साहब अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए हाजिर हैं। सामीन किराम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आली जनाब मौलाना रईस हैदर साहब का कि उन्होंने इस अज़ीम काम की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली और उनके साथ जो भी शरीक हैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना मौसूफ़ वाकई मेरे लिए बहुत ही मुशफ़िक़ व मेहरबान हमेशा से रहे हैं। कोई आज की नई बात नहीं है। मेरी शख्सियत को परवान चढ़ाने में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये यहाँ तक मौलाना मौसूफ़ की मोहब्बतें मुझे खुद खींचते हुए यहाँ तक लाई हैं। मैं इनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। बरसों से इन्होंने बहुत से ख्वाब देखे। कई साल पहले डिग्री कॉलेज का ख्वाब वो भी अधूरा है और न जाने इनके कितने ख्वाब हैं जो अधूरे रह गए हैं, लेकिन ये देखा ये गया है कि ये साबित कदम रहे और हिम्मत नहीं हारी। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में इनके सारे ख्वाब ज़रूर पाए तकमील पर पहुँचेंगे। ख़वातीन के लिए जो ये जामे उम्मे कुलसूम का क़याम मौलाना के जहन में बरसों से था, उसकी ताबीर का आज पहला सफ़ा यहाँ से लिखा जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मौलाना मौसूफ़ का ये इश्तिहार मैंने देखा। बरसों से बहुत से ख्वाब ऐसे थे जो इन्होंने अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुँचाए, वो आज कुछ ख्वाब इनके जो हैं वो हमारे सामने पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत से अभी प्रोग्राम जो है प्रोजेक्ट हैं जो मौलाना मौसूफ़ के लाइब्रेरी क़याम, डिग्री कॉलेज, मदारिस और न जाने क्या क्या सब अभी पाए तकमील को पहुँचने हैं। बरसों से कुछ ख्वाब सजाए चलते रहने के बाद जब मंजिल सामने हो और ख्वाब टूट जाए तो इंसान भी टूट जाता है, लेकिन मौलाना मौसूफ़ के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कहीं से भी टूटते हुए नज़र नहीं आए। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। मुझे
یقین ہے کہ انشاءاللہ آج کی طرح جو یہ بڑا پروگرام انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے، اسی طرح ہر ایک پروگرام یہ خود سنبھالیں گے اور سب کو لے کے کریں گے. اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مولانا موصوف کو طول عمر عطا کرے، تاکہ ہم سب کے ساتھ ساتھ اس قوم کے لیے، اس وطن کے لیے ان کے جتنے خواب ہیں، جتنی ہمدردیاں ہیں، سب پائے تکمیل کو پہنچے. فقط والسلام. خدا حافظ. کچھ بچیاں ہیں جو علم کے موضوع پر نظم پیش کرنے جا رہے ہیں. ثنا فاطمہ سلمہ، زوا فاطمہ سلمہ، حیدری بانو. وہ ادھر مائک لگا ہوا ہے، ان کو مولانا سہیل صاحب بھیجیں اور آپ حضرات علم کی اہمیت پر ایک نظم سماعت فرمائیں. ستارے روش بہار، قدم قدم پہ ستارے روش بہار. میری دعا ہے خدا ان کو شان رکھے. قوم کی ہونہار بچیاں جو علم کی افادیت اور اہمیت پر دلکش آواز میں
نظم پیش کر رہے تھے. اب اس کے بعد منتہا فاطمہ صلی اللہ علیہ تعلیم کے موضوع پر مختصر سی ان کی تقریر ہے. منتہا فاطمہ صلی اللہ علیہ سے گزارش کی جاتی ہے تشریف لائیں. موضوع ہے تعلیم. میں آپ سب کے سامنے تعلیم اور تعلق کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں. سماعت فرمائیں. زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. ناظرین حضرات، زمانے حال میں تعلیم کی اہمیت اتنی ہی ضروری ہے جتنا جسم میں جان کا ہونا ضروری ہے. تعلیم ہے تو انسان زندہ و پائندہ ہے، اور تعلیم نہیں تو جیتے جی مردہ ہے. تعلیم انسان کی بنیادی ضرورت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے کتنی زحمتیں اٹھانی پڑے اٹھانا چاہیے. تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقیوں کا ضامن ہے. تعلیم کو حاصل کرنے کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اخلاق، تہذیب، تمیز و تمدن سیکھنا بھی شامل ہے. جیسا کہ ہمارے ائمہ حضرات نے فرمایا اور تعلیم و تعلم پر بھرپور زور دیا. تعلیم وہ زیور زندگانی ہے جو انسان کا کردار سنوارتی ہے اور اچھے برے کا پہچان کراتی ہے. تعلیم انسان کو انسانیت سکھاتی ہے. تعلیم نہیں تو انسان حیوانات سے بھی بدتر ہے. تعلیم انسان کو خدا پرستی، عبادت، محبت، خلوص، وفاداری اور ہمدردی کا جذبہ عطا کرتی ہے. تعلیم کا مقصد مختلف چیزوں کو جاننا نہیں ہے بلکہ علم سے دنیا اور دین اسلام کو تلاش کرنا ہے. تعلیم انسان کو جہالت کے کھٹاٹوں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے جاتا ہے. جیسا کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی، جاہل کے سر و مال میں ہے وجہ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، جاہل ہے تو حیوا کی طرح پیٹ بھرے گا، جاہل ہے تو حیوا کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاقہ بھی سلیقے سے کرے گا، عالم ہے تو فاقہ بھی سلیقے سے کرے گا. لہٰذا اب مجھے کہنے دیجیے کہ تعلیم جہالت کی قاتل ہے اور علم نور ہے. میں اپنے معاشرے کے تمام بہنوں اور بھائیوں سے کہنا چاہوں گی کہ تعلیم حاصل کرو تاکہ کل ہمیں بی بی جناب سیدہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. مگر کا سلام. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تعلیم کی اہمیت افادیت روشن ڈال رہی تھی منتہا فاطمہ. تعلیم انسانیت سکھاتی ہے، تعلیم جہالت کو دور کرتی ہے، تعلیم انسان کو روزگار فراہم کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے. تعلیم ہی کی دین ہے کہ آج پوری دنیا ترقی کر رہی ہے اور ترقی کرتی جا رہی ہے. آئیے میں اس کے بعد تمثیل فاطمہ صلی اللہ علیہ سے گزارش کر رہا ہوں. علم اور عالم فضیلت پر ان کی مختصر سی تقریر ہوگی. تمثیل فاطمہ صلی اللہ علیہ. محترم سامعین، السلام علیکم. علم اور عالم کی فضیلت کا بیان کرنا چاہتی ہوں تو سمجھنا. اسلام علم اور تعلیم کی اہمیت کا بہت زیادہ قائل ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید نے سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ کیا ہے وہ نعمت علم ہے. اسی طرح اسلام اور معصومین کی نگاہ میں عالم اور طالب علم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرام سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من ہو مانا لا یشبعان طالب علم و طالب الدنیا، من ہو مانا لا یشبعان طالب علم و طالب الدنیا. دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک طالب علم اور ایک طالب دنیا. حدیث پیغمبر ہے کہ علم کی راہ میں گھر سے نکلنے والا جب تک واپس نہ آ جائے راہ خدا میں رہتا ہے. جاہلوں کے درمیان طالب علم ایسا ہی ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ شخص ہوتا ہے. تعلیم کے دوران اگر کسی طالب علم کو موت آ جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اس کو شہید کا درجہ مل جاتا ہے. اہل بیت نے علم اور عالم کا عظیم
मर्तबा बयान किया है और मुसलमानों को आला से आला तालीम हासिल करने की इतनी ताकीद की है कि इसे माल और दौलत हासिल करने से ज़्यादा वाजिब करार दिया है। इल्म खर्च करने से कम नहीं होता, इल्म खर्च करने से कम नहीं होता और माल खर्च करने से कम हो जाता है, और माल खर्च करने से कम हो जाता है। इस्लाम की निगाह में इल्म का मर्तबा इबादत और आलिम का मर्तबा आबिद से ज़्यादा है। आलिम को इबादत पर वही फजीलत हासिल है जो 14वीं की चाँद को सितारों पर होती है। इस्लाम ने तमाम उलूम के दरमियान सबसे ज़्यादा दीनी तालीम को अहमियत दी है। इल्म हासिल करना खुदाबंद आलम के नज़दीक नमाज, रोज़ा, हज और राह खुदा में जिहाद करने से बेहतर है। इल्म की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली वही अता फरमाई वो सूरह अलग की इब्तिदाई 5वीं आयतें हैं। 5 आयतें हैं जिनका मौजू भी इल्म है। लिहाजा जहाँ कहीं से भी दीन की कोई बात सीखने का मौका मिले इसको गनीमत जानना चाहिए, क्योंकि इल्म ऐसा समंदर है जिसके किनारों की कोई हद नहीं है। ये इल्म अंबिया अलैहिस्सलाम का विरसा है। इल्म जन्नत के रास्तों का निशान है। चंद जुमले समाप्त फरमाएं। इल्म जहालत के अंधेरों को मिटा देता है। इल्म जहालत के अंधेरों को मिटा देता है। इल्म एक पेड़ है जो सबको पनाह देता है। इल्म एक पेड़ है जो सबको पनाह देता है। इल्म करता है जमाने में खुमैनी पैदा। इल्म करता है जमाने में खुमैनी पैदा। जहल इंसान को सद्दाम बना देता है। जहल इंसान को सद्दाम बना देता है। खुदा करीम से दुआ है कि हमारे इल्म में इजाफा करे और उन पर अमल करने की तौफीक फरमाए। नासिर साहब यहाँ मौजूद हैं और उनसे मैं बसत अदब व एहतराम गुजारिश कर रहा हूँ कि इल्म ये मौजू पर गालिबन उन्होंने नज़्म कही है और आप रात से फरमाएं। नारे सलवात। इल्म पे चंद शेर अंदाज़ा फरमा दें साहब। ये इल्म तहज़ीब के जलवों को जिला देता है। इल्म तहज़ीब के जलवों को जिला देता है। जहल शैतान की सरहद से मिला देता है। और इल्म जब वादी सहरा में कदम रखता है, इल्म जब वादी सहरा में कदम रखता है, दश्त पुरखार को गुलजार बना देता है। दश्त पुरखार को गुलजार बना देता है। और इल्म की शक्ल में जो कौम की खिदमत को उठे, इल्म की शक्ल में जो कौम की खिदमत को उठे, उसको मौला मेरे पर्दे से दुआ देता है। उसको मौला मेरा पर्दे से दुआ देता है। और इल्म आया जो नज़र सूरत कुर्बान अली, इल्म आया जो नज़र सूरत कुर्बान अली, कितने सोए हुए ज़हनों को जगा देता है। कितने सोए हुए ज़हनों को जगा देता है। और कितने तूफ़ान जहालत के उठा करते हैं। कितने तूफ़ान जहालत के उठा करते हैं। इल्म वाला उन्हें मफलूज बना देता है। इल्म वाला उन्हें मफलूज बना देता है। इल्म वाला उन्हें मफलूज बना देता है। और इल्म का दीप लिए आए मोहम्मद हैदर। इल्म का दीप लिए आए मोहम्मद हैदर। दीप ऐसा है जो हर रुख से ज़िया देता है। इल्म ऐसा है जो हर रुख से ज़िया देता है। अपने बंदे से जो खुश होता है खल्ला के जहाँ, अपने बंदे से जो खुश होता है खल्ला के जहाँ, उसके हाथों से कोई तामीर करा देता है। उसके हाथों कोई तामीर करा देता है। नारे सलवात। जनाब नासिर साहब बेहतरीन अशार इल्म के मौजूद पेश कर रहे थे। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ नेहा सलमा से। नेहा सलमा तकरीर के लिए आ रहे हैं, तशरीफ लाए। नेहा सलमा।
خداوند کریم قرآن میں ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، جو علم رکھتے ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہماری بہنوں، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ علم حاصل کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے جب اپنے نبی کو سب سے پہلے مخاطب کیا تو کہا اقرا، پڑھیے۔ تعلق جو اللہ اور نبی کا ہے، اس کا آغاز ہی علم کے ذریعے سے کیا گیا ہے، اس کی ابتدا ہی اسی ذریعے سے کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ نبی نے اپنی نبوت کو پروفیشن کا نام دیا ہے، فرمایا ہے مجھے تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں جس نے علم حاصل کیا اس نے صرف علم نہیں جنت حاصل کیا۔ جو طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ آرام مل گیا، آپ کا اسکول جانا، کالج جانا، یونیورسٹی جانا اللہ کے نزدیک کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ کی، رسول اللہ نے اپنے صحابی جناب ابو ذر غفاری کو مخاطب کیا اور فرمایا اے ابو ذر، 1 گھنٹہ کسی کلاس میں بیٹھ کر پڑھنا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسند ہے۔ 1000 راتوں کو رات بھر شب بیداری کی، 1000 رکعت نماز پڑھی، یہ سب کیا۔ 100,000 دفعہ اس نے راہ خدا میں جہاد کیا، 1200 دفعہ اس نے قرآن کو ختم کیا اور 1 سال روزہ رکھا اور یہ سب کیا۔ اس کے مد مقابل 1 گھنٹہ کلاس میں بیٹھا تو اس کا یہ وقت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے، یعنی کہ ہم پڑھائی کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے جب ہم اپنے گھر سے قدم بڑھاتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو اس کے بدلے میں پروردگار عالم وہ ثواب دیتا ہے جو رسولوں نے تبلیغ اسلام کے لیے، شریعت کو بیدار کرنے کے لیے کیا۔ ہر قدم کے بدلے میں اللہ اسے عزم جنگ بدر میں شہید ہونے والے شہداء میں شامل کر دیتا ہے اور فرماتا ہے ہر وہ حرف ایک شاگرد اپنے استاد سے سنتا ہے، اللہ ہر ایک حرف کے بدلے میں جنت میں ایک شہر آباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے فرشتے تمام انبیاء اس بچے سے، اس طالب علم سے محبت کرتے ہیں اور اس کو سعادت مند سمجھتے ہیں۔ فرمایا نبی نے فرمایا اے ابو ذر، کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو صاحب علم ہیں، وہ اپنے استاد کے چہرے پر نظر کرتے ہیں۔ عالم کے چہرے پر نظر کرنا 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ جو اپنے استاد کو محبت سے دیکھتا ہے اللہ اسے محبت سے دیکھتا ہے، اور جسے اللہ محبت سے دیکھتا ہے اس کا مشتاق اللہ جنت کو بنا دیتا ہے۔ پھر فرمایا ایسا بندہ جو علم کے حصول رہتا ہے، ہر وقت سیکھنے، سمجھنے، جاننے کی لگن میں رہتا ہے، اے ابو ذر وہ اس دنیا سے اس وقت نہیں جائے گا جب تک اللہ اسے حوض کوثر سے نہ نواز دے، جب تک اللہ اسے حوض کوثر سے نہ سیراب کر دے، جب تک اسے بہشت کے میوے نہ کھلائے، اور جب تک وہ اپنے تمام گناہوں سے پاک نہ ہو جائے۔ اور اگر طالب علم حصول علم کے درمیان مر جائے تو وہ شہید مرے گا، اللہ اس کے جسم کو قبر میں سالم رکھے گا، اس کو کوئی کیڑا نہیں کھائے گا، اللہ اس کو جنت میں ہم نشین حضرت خضر کو بنائے گا۔ ایک وہ چیز وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت لکھوایا جاتا ہے، بڑی بڑی نوٹس بنوائی جاتی ہے، ہوم ورک زیادہ دیے جاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی لکھی ہوئی نوٹس، اس کی لکھی ہوئی کتابیں جہاں اس نے علم حاصل کیا اس سب کو درج کیا تو اس کا ہر صفحہ اور جہنم کے درمیان حائل ہو جائے گا، اور ہر طرف کے بدلے جو آپ اس نوٹس کے بدلے جو لکھے ہیں ہر حرف کے بدلے جنت میں ایک شہر دے گا جو اس دنیا کے ساتھ برابر ہے۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اور قوت گویائی عطا فرمائے، ہماری قوم کی بچیاں تعلیم میدان میں آگے بڑھیں، یہی دعا ہے۔ اب آپ کے سامنے علی جناب مولانا ڈاکٹر رئیس حیدر صاحب قبلہ
مہمانان خصوصی کا مختصر سا تعارف پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ سلوات۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ظاہر ہے میں یہاں پہ کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، اصل میں یہاں بزرگان تشریف فرما ہے، بالخصوص مولانا حسن مہدی صاحب قبلہ جو اس وقت ہمارے وطن کی نمائندگی بزرگی، اس کے بعد پھر مولانا مہدی حسن صاحب قبلہ، پھر ہمارے مولانا ضمیر صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ، اور ثقلین صاحب ہے، اور دیگر ہمارے علماء کرام مومنین کرام۔ اتفاق یہ کہ یہ پروگرام بس ایک ابتدا ہے خواہران کے تعلیمی سلسلے کے لیے، کیونکہ یہ میں پہلے ہی بتا دوں کہ 2-2.5 سال پہلے کورونا کے پہلے بڑی درگاہ میں ہم نے کلثوم مشن کی طرف سے وہاں قربان حسین صاحب جو ہمارے محسن ہیں وطن کے بھی، ہمارے بھی، اور ان کے بیٹے یہاں محمد حیدر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، یہ اپنے کاروبار کے لیے کبھی وطن سے باہر، کبھی وطن میں بمبئی میں، کبھی گجرات میں، اتنا طولانی سفر طے کر کے یہاں آنا اور ٹائم دینا، یہ صرف اللہ کی توفیقات کی وجہ سے ہے۔ 2.5 برس پہلے ہمارے علماء کرام مولانا جاوید صاحب، کرار صاحب، رضی صاحب اور دیگر علماء کرام نے ان سے گزارش کی کہ آپ بہت سارا کام کر رہے ہیں، ہمارے وطن کو ضرورت ہے کہ خواہران کا ایک حوضہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، زمین کا پیسہ دیا انہوں نے، ہم نے ایک زمین بڑی درگاہ میں 2.5 برس پہلے 1 بیگھہ زمین ہم نے خریدی۔ اب صرف یہ ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ اتنے پہ کام نہ کریے، بلکہ آپ تھوڑی زمین اور بڑھا لیں۔ کوشش جاری ہے کہ زمین اس کے آس پاس مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا، چونکہ ان کا کہنا ہے میں وطن سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا کہ آبادی کے اندر اب زمین کہیں ہے نہیں، بچیوں کی سیفٹی کے لیے ان کا کہنا ہے کہ آپ جلال پور کی جو آبادی ہے اس سے باہر جائیں گے تو جلال پور کی بچیاں کیسے فائدہ اٹھائیں گی، اور پھر ان کی سیکورٹی کا مسئلہ۔ 2-3 زمینیں بھی ہم لوگوں نے آج دیکھیں باہر نکل کے، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ 1 بیگھے جو زمین ہے، اگر اسی سے ہم کو متصل آس پاس کوئی زمین اور مل گئی تو انشاءاللہ ہم تعمیر کا سلسلہ، اللہ سے بس یہ دعا ہے کہ خدا طولانی حیات دے، ایسے مخیرین کے جو قوم کی عزت ہیں، یہ اگر نہ ہوتے، انہیں اللہ نے جو روایتوں میں، یہاں بزرگ علماء بیٹھے ہیں، میرے جوان ساتھی بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، کہ اللہ اپنا امین بناتا ہے، دولت کے ذریعے سے اپنے بندوں کے لیے اپنا نمائندہ اور امین بناتا ہے، اور جب وہ آزماتا ہے کہ راہ خدا میں اس کی مرضی کے حساب سے مال خرچ ہوتا ہے، تب خدا مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، 2 ہی راستے، یا تو خدا جو عطا کر رہا ہے اسے اس کی راہ میں اپنی ضرورت کے بعد خرچ کر دیا جائے تاکہ اس مال میں اضافہ ہو، یا یہ کہ وہ آزماتا ہے انسان کی نیت کو، اگر انسان اس راستے پہ نہیں چلتا ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد یہ مال واپس لے لیتا ہے۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے
کہ ہماری بچیاں ہیں ان کا سپورٹ کریے، بچیوں کو بھیجیے، باقی اخراجات کا جو مسئلہ ہے وہ دیکھیں گے، اور ہم لوگ جو بھی کر سکتے ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، مولانا طرح صاحب، جاوید صاحب، ہمارا پورا اسٹاف ہے، اس کے بعد اور بھی ہمارے جوان علماء کرام، یہ سارے لوگ جو ہے مل کے، مولانا سہیل صاحب نے اتنا بڑا کام ابھی ماہ مبارک میں کیا ہے، تو یہ دلی خوشی ہے مجھے کہ ہم لوگ شور بہت مچاتے ہیں، وہ بولتے کم ہے، کام بڑا کرتے ہیں سہیل صاحب۔ خدا بند عالم سے دعا ہے پروردگار ہماری ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، خصوصاً میرے محترم اور ام محترم جو ہے مولانا قربہ حسین صاحب کو طول حیات عنایت فرما، اور ہمارے علماء کرام حسن مدی صاحب قبلہ علیل ہیں، اللہ انہیں صحت عنایت فرما، اور تمام مومنین کے لیے خدا سے دعا ہے پروردگار رحمت نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا رئیس صاحب اللہ کے حکمت آمیز اور معلومات افزا گفتگو کے بعد اب رسم پوشی کی گلپوشی کی رسم ادا ہوگی، اور ہمارے جو مہمانان ہیں علی جناب مولانا قربان حسین صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں، ان کی گلپوشی کے لیے علی جناب مولانا ڈاکٹر رئیس حیدر صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ سلوات۔ جناب محمد حیدر صاحب جو مولانا قربان حسین صاحب کے فرزند ہیں، ان کی گلپوشی کے لیے تشریف لے آئے علی جناب مولانا قرار حسین ترابی صاحب، علی جناب مولانا قرار حسین ترابی صاحب فرزند مولانا قربان حسین صاحب کو مولانا حسن مدی صاحب کی گلپوشی کے لیے تشریف لے آئے علی جناب مولانا شہنشاہ حسین صاحب، علی جناب مولانا ضمیر حسن صاحب کی گلپوشی کے لیے تشریف لے آئے علی جناب مولانا نیّر ذوالحنین صاحب، علی جناب مولانا محمد ثقلین صاحب کی گلپوشی کے لیے تشریف لے آئے جناب ڈاکٹر اظہر خانی صاحب، علی جناب مولانا مہدی حسن بھائی صاحب اللہ کی گلپوشی کے لیے تشریف لے آئے علی جناب مولانا محمد جاوید نجمی صاحب۔ نعرہ صلوات۔ مولانا رئیس صاحب کی گلپوشی کے لیے تشریف لے آئے علی جناب مولانا احتشام حسین صاحب کی گلپوشی کے لیے تشریف لے آئے خود علی جناب مولانا سہیل اصغر ثالثی صاحب،
علی جناب مولانا سہیل اصغر صاحب صاحب والی جناب مولانا رئیس اکبر صاحب کی کوشش لا رہے ہیں. اب آپ کو سہیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مولانا رئیس صاحب کی کوشش کر دیں, ان کا بھی ہو جائے گا. دوسرا لے لیں اوپر سے دوسرا. علی جناب مولانا فرمان صاحب کی کوشش کے لیے تشریف لے آئے. علی جناب ایک منٹ ہے یہ چلیے. جناب انصر صاحب تشریف لا رہے ہیں اشعار پیش کرنے کے لیے. نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں. نعرہ سلوات. دہر میں فاطمہ زہرا کے دل و جان حسین, دہر میں فاطمہ زہرا کے دل و جان حسین, آپ کا دین و شریعت پہ ہے احسان حسین. نصرت آل پیمبر میں بڑھایا ہے قدم, نصرت آل پیمبر میں بڑھایا ہے قدم, دیکھو 100 جان سے قربان ہیں قربان حسین, دیکھو 100 جان سے قربان ہیں قربان حسین. اشجع الناس بھی ہیں ناصر احمد حیدر, اشجع الناس بھی ہیں ناصر احمد حیدر, آپ کے علم کی کیا سمجھے کوئی حد حیدر, آپ کے علم کی کیا سمجھے کوئی حد حیدر. علم کے شہر میں آنا ہے تو در سے آؤ, علم کے شہر میں آنا ہے تو در سے آؤ, پھر نظر آئیں گے آنکھوں کو محمد حیدر, پھر نظر آئیں گے آنکھوں کو محمد حیدر. شکریہ. محترمہ تزمین صاحبہ اور کچھ استاد جامعۃ الزہرا تعلیم کے سلسلے میں کچھ اپنے خیالات پیش کریں گی اور تشریف لے آئیں. محترمہ تزمین صاحبہ استاد جامعۃ الزہرا لکھنؤ. ایک نعرہ سلوات. ایک چھوٹی بچی نے زہرا متعلق چند اشعار سامعین حضرات السلام علیکم. چلو کچھ آج ہم ایسا کریں گے, چلو کچھ آج ہم ایسا کریں گے, جہاں والے ابھی دیکھا کریں گے, جہاں والے ابھی دیکھا کریں گے. بنا کر حوضے ام کلثوم, بنا کر حوضے ام کلثوم, علم تعلیم کا اونچا کریں گے, علم تعلیم کا اونچا کریں گے. مٹائیں گے جہالت کے اندھیرے, مٹائیں گے جہالت کے اندھیرے, منور علم سے دنیا کریں گے,
بلا تاخیر محترمہ تسبیح صاحبہ تشریف لے آئیں. نعرہ صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سامعین کرام، بہرحال میرے لیے باعث جسارت ہے کہ میں اتنے قوم کے بزرگ علماء کے سامنے کچھ بول رہی ہوں. بہرحال جو بھی غلطیاں ہوں گی اسے اپنی بزرگواری سے معاف کریں گے انشاءاللہ کہ. اور یہ پہلی بار ہے کہ اس طرح کے مجمع میں کہ جہاں پر مرد و زن ایک ساتھ جمع ہیں اور ان کے درمیان بولنا بہرحال ہمارے لیے بہت سخت ہے. بہرحال لیکن یہ ایک بہترین مقصد کہ جس میں تعلیم نسواں اتنا زیادہ اس پر تاکید کی گئی ہے خود ہمارے اسلام میں، قرآن میں، احادیث میں، کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ باعث مسرت و خوشی ہے کہ ہماری سرزمین پر، سرزمین جلال پور پر ایک مدرسہ جامع ام کلثوم کی بنیاد ڈالی گئی. بہرحال یہ ایک بہترین مقصد ہے اور بہترین عمل ہے کہ ہمیں تمام مومنین کو چاہیے کہ اس میں پورا تعاون کریں، پورا ساتھ دیں، کوشش کریں کہ ہر طرح سے مدد کریں. بہرحال خدا کی توفیق اگر شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہم سب اس عمل کو بہتر سے بہتر انجام دینے کی کوشش کریں گے. بہرحال ہم نے جو جس آیت کی تلاوت کی، جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سماعتوں کے حوالے کی کہ اس میں پروردگار صاحبان علم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. اس میں خدا یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تم سے صاحبان ایمان اور صاحبان علم کے درجات کو، جو تم میں سے ہیں، جو صاحبان علم ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، ان کے درجات کو بلند کر دے گا. یعنی اگر بہترین مقام اللہ کے نزدیک چاہیے، اگر انسان کو صاحب کمال بننا ہے، اگر انسان کو اپنی اشرفیت کو باقی رکھنا ہے، اپنی افضلیت کو باقی رکھنا ہے، اپنی کرامت کو باقی رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اس میں اللہ خداوند متعال بتا رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، لیکن مکرم انسان رہے گا آخر عمر تک یہ ضروری نہیں ہے. اگر انسان علم کی دولت سے مالا مال ہو اور اس پر عمل کرے گا تو اس وقت وہ صاحب کرامت بن سکے گا اور اس کی کرامت باقی رہے گی. بہرحال صاحبان علم کی یہاں پر اہمیت اور ان کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا تھا. آپ لوگوں نے سنا علم دین کی کتنی اہمیت ہے کہ علم انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتا ہے، یہ ادنا کو اعلیٰ بناتا ہے، غیر تہذیب یافتہ اقوام کو تہذیب کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں اہل علم افراد کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا بہت ساری احادیث یہی بیان کر رہی ہیں کہ انسان کی قدر و منزلت اس کے علم کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے. جتنا زیادہ وہ صاحب علم ہوتا ہے، جتنا زیادہ انسان کا علم ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی عزت ہوتی ہے. اور اسی طرح سے بہرحال اسلام نے علم کے حصول کے وقت کو بھی معین نہیں کیا ہے کہ ہر حال میں انسان کو، چاہے وہ صلح کا وقت ہو، جنگ کا وقت ہو، فقر ہو یا مالداری ہو، صحت و بیماری، جوانی، بڑھاپا، کوئی قید نہیں ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے. ہر حال میں علم کو حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے
اللهم صل على محمد طلب العلم فریضۃ علی کل حال، یعنی ہر حال میں علم کو حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح امام باقر امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ خود ہمارے امام علم دین پر تاکید کرتے تھے، اس کی اہمیت کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں مجھے بہترین حدیث یہ لگی، اور واقعاً ایک مرتبہ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو اس میں غور کیا تو ایسا لگا کہ واقعاً کس طرح سے امام اسے بیان کر رہے ہیں کہ اگر میرے سامنے شیعہ جوانوں میں سے ایک ایسا جوان لایا جائے کہ جو دینی مسائل کو سمجھنے میں کوتاہی کرتا ہے، تو میں کہا گیا ہے کہ اس طرح سے میں اس کی مذمت کروں گا، اس کی سرزنش کروں گا۔ اسی طرح سے ایک جگہ اور حدیث میں ملتا ہے کہ کاش میرے اصحاب کے سر پر کوئی تعزیانہ لے کر کھڑا ہوتا کہ جو انہیں حلال و حرام کے سیکھنے پر مجبور کرتا۔ آپ دیکھیں کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہاں پر ہم اپنے بچیوں کو بلاتے ہیں بار بار، جب بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں کہ آئیں اس پروگرام میں شرکت کریں۔ بہرحال جو لوگ تشویق، یعنی جن لوگوں کے اندر شوق ہوتا ہے وہ آتے ہیں، لیکن بعض لوگ کچھ نہ کچھ عذر پیش کیا کرتے ہیں، نہیں آ سکے۔ بہرحال یہ تمام جو دینی کام ہیں خدا کی توفیقات کے زیر سایہ ہی انجام پاتے ہیں۔ لہٰذا اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ جس میں علم کی اہمیت پر اتنا زیادہ زور ڈالا جا رہا ہے کہ اس مسلمان پر افسوس ہے کہ جو پورے ہفتے میں سے ایک دن اپنے دینی امور میں غور و فکر اور اپنے دین کے بارے میں سوال کرنے سے مخصوص نہیں کرتا، مختص نہیں کرتا۔ اس طرح سے حدیث میں یہ جملہ آیا ہے۔ بہرحال اس طرح سے قرآن اور آیات قرآن، احادیث ہے امام معصومین علیہ السلام کی روشنی میں علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اس طرح انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم پورا اس کام کو انجام دینے میں، اس کام کو آگے بڑھانے میں مدد کریں، تعاون کریں، اور تمام مومنین سے بھی یہی خواہش ہے کہ ایک عورت کی تعلیم، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک خاتون اگر تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو گویا پورا معاشرہ وہ سنوارتی ہے۔ پورے ایک شخص کو اگر تعلیم دیا جا رہا ہے تو ایک شخص، ایک فرد، ایک مرد ایک شخص کو تعلیم دے سکتا ہے، لیکن ایک عورت پورے معاشرے کو تعلیم یافتہ بنا سکتی ہے، ایک عورت پوری نسل کو سنوار سکتی ہے۔ اور عورت کی تربیت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج انسان کامیابی کی منزلوں کو طے کرتا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے واقعات ہیں، خود امام خمینی یہی بیان کیا کرتے تھے کہ ہماری جو فوج ہے، ہماری جو نسل ہے، وہ ان پاکیزہ ماؤں کی آغوش میں تربیت پا رہی ہے۔ یا شیخ مفید علیہ الرحمہ کے بارے میں اگر اشتباہ نہ کروں کس طرح سے ملتا ہے کہ جب ان سے لوگوں نے سوال کیا یا ان کے پاس لوگ آئے اور انہیں مبارکباد دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے مبارکباد نہ دو، میری ماں کو جا کر مبارکباد دو کہ انہوں نے اس طرح سے میری تربیت کی کہ میں آج اس لائق ہوں۔ بہرحال اگر ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں اپنی اس سرزمین پر کہ جو آج سے پہلے اس طرح کا عمل نہیں انجام دیا گیا، بہت ہی زیادہ خوشی کا باعث ہے کہ ہماری خواہران تعلیم دینی سے فیضیاب ہو سکیں اور عملی میدان میں آگے آ سکیں، کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ پورے اہل جلال پور سے یہی گزارش ہے کہ ہر ایک ان کی مدد کرے، ان کی تشویق کرے کہ زیادہ سے زیادہ خواہران شرکت کریں، اور آگے یہی مقصد ہے، آگے یہی مقصد ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ترقی میں لایا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کو آگے بڑھایا جائے ایک ہاسٹل کی صورت میں، کہ ہاسٹل میں باہر کی خواہران بھی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب خوابگاہ میں یا ہاسٹل میں بچے پڑھتے ہیں تو وہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر گہری نظر رکھی جاتی ہے اور بہترین طریقے سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے، اور تربیت کے لیے بھی ماحول کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ فضائے معنوی کو بنا کر کے، ایک بہترین ماحول بنا کر کے جب ہم بچوں کی وہاں پر تعلیم بچوں کو دیں گے، ان کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ بہترین اثر رکھے گی۔ بہرحال جن لوگوں نے اس طرح کا عمل انجام دیا ہے، اور جیسا کہ حجت الاسلام والمسلمین غیر رئیس صاحب اللہ نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے مقصد کو بیان کیا، اور کس طرح سے اتنی کوششوں کے ساتھ اس کام کو منظر عام پر لایا جا رہا ہے، ان
کہ ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ اس طرح کا کام اسی طرح سے اللہ ان لوگوں کے ذریعے ایسے مخیرین کے ذریعے لیتا رہے. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت ہی عمدہ خیالات پیش کر رہی تھی محترمہ تزمین صاحبہ. کیونکہ اذان کا وقت تو قریب بھی ہے اور ہمارے درمیان دو لوگ ابھی تشریف فرما ہے, جناب ڈاکٹر اظہر خیمی صاحب اور علی جناب مولانا مہدی سنوائی صاحب. تو پہلے میں بلا تاخیر گزارش کر رہا ہوں کہ جناب ڈاکٹر اظہر خیمی صاحب کی تشریف لے آئیں اور منظور خیالات ہمیں پیش کریں. نعرہ صلوات. جامعہ کا قیام کے سلسلے میں چلنا چاہتے ہیں. میں کہ ہو گیا منسوب جب ایک جامعہ کلثوم سے, ہو گیا منسوب جب ایک جامعہ کلثوم سے, روشنی بانٹے گئے لے کر ضیاء کلثوم سے. تو کیوں نہ مستقبل ہو روشن آنے والی نسل کا, کیوں نہ مستقبل ہو روشن آنے والی نسل کا, جامعہ کا ہو گیا جب رابطہ کلثوم سے, جامعہ کا ہو گیا جب رابطہ کلثوم سے. اور اس پہ جب چشم کرم بنت علی کی ہو گئی تو فیض یہ پاتا رہے گا اب صدا کلثوم سے. اس پہ جب چشم کرم بنت علی کی ہو گئی فیض یہ پاتا رہے گا اب صدا کلثوم سے. علم کے پھل سے مزین ہوگا اب سجاد باغ, علم کے پھل سے مزین ہوگا اب سجاد باغ. اس کا مستحکم ہوا جب سلسلہ کلثوم سے, اس کا مستحکم ہوا جب سلسلہ کلثوم سے. تو حوض علمی بھی ہے یہ مقصد شیخ کا مشن, حوض علمی بھی ہے یہ مقصد شیخ کا مشن. اس کا چرچا ہو گیا بالواسطہ کلثوم سے, اس کا چرچا ہو گیا بالواسطہ کلثوم سے. تو بچیوں سے قوم کی یہ جامعہ کا ہے خطاب, بچیوں سے قوم کی یہ جامعہ کا ہے خطاب. جرأتیں زینب سے لے لو اور وفا کلثوم سے, بچیوں سے جامعہ کی, بچیوں سے قوم کی یہ جامعہ کا ہے خطاب. جرأتیں زینب سے لے لو اور وفا کلثوم سے. اور ہر محاذ زندگی پر تم رہو گی کامیاب, ہر محاذ زندگی پر تم رہو گی کامیاب. لے لی تم نے دولت شرم و حیا کلثوم سے, لے لی تم نے جو دولت شرم و حیا کلثوم سے. ہو عمل ہر ایک لمحہ ان کی تعلیمات پر, ہو عمل ہر ایک لمحہ ان کی تعلیمات پر, ورنہ کل کیسے کرو گی سامنا کلثوم سے, ورنہ کل کیسے کرو گی سامنا کلثوم سے. یہ شعر یہ غم اسیری کا نہیں ہوتا جو ہو مقصد عظیم, غم اسیری کا نہیں ہوتا جو ہو مقصد عظیم. یہ بھی ہم کو مل گیا ہے فلسفہ کلثوم سے, یہ بھی ہم کو مل گیا ایک فلسفہ کلثوم سے. تو کربلا کے بعد کتنوں نے سنواری زندگی, دوسرا مصرع, کربلا کے بعد کتنوں نے سنواری زندگی, لے کے عابد سے دعا طرز دعا کلثوم سے, لے کے عابد سے دعا طرز دعا کلثوم سے. تو ظلم کے سورج کی کرنیں اس کو چھو سکتی نہیں, ظلم کے سورج کی کرنیں اس کو چھو سکتی نہیں. دین کو اتنا گھنا سایہ ملا کلثوم سے, دین کو اتنا گھنا سایہ ملا کلثوم سے. کربلا کے بعد تیرے کارنامے مرحبا, کربلا کے بعد تیرے کارنامے مرحبا. مقصد شبیر نے پائی بقا کلثوم سے, مقصد شبیر نے پائی بقا کلثوم سے. تو یہ کسی قربان کی قربانیوں کا فیض ہے, یہ کسی قربان کی قربانیوں کا فیض ہے. ہم کو ایک نایاب تحفہ مل گیا کلثوم سے, ہم کو ایک نایاب تحفہ مل گیا کلثوم سے. آخری شعر کی بے ردا تو بیبیاں تھی پھر بھی بے پردہ نہیں, بے ردا تو بیبیاں تھی پھر بھی بے پردہ نہیں.
کیسا پردہ چاہیے سیکھا گیا کلثوم سے، کیسا پردہ چاہیے سیکھا گیا کلثوم سے، کو کہکشان علم سے اظہر یہ کل بھر جائے گا، کہکشان علم سے اظہر یہ کل بھر جائے گا، سیکھ لیں گی بچیاں ہر ایک ادا کلثوم سے، سیکھ لیں گی بچیاں ہر ایک ادا کلثوم سے۔ بہت اچھے اشعار پیش کر رہے تھے میلاد ناکر علی جناب مولانا مہدی اسماعیل صاحب اللہ سے گزارش ہوں تو تشریف لائیں اور اپنے خیالات پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ کہ میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، کہ میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا مہدی اسماعیل صاحب سے کہ اپنے خیالات پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قربان حسین صاحب، وطن عزیز جلال پور میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ میں اپنی طرف سے، اہل وطن کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ شعر خراج عقیدت کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ خدا دراز کرے عمر، نہیں، اس شعر کو روک کے یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ تمہارا عزم سلامت، تمہاری عمر دراز، تمہارا عزم سلامت، تمہاری عمر دراز، زمانہ تم سے بڑے کام لینے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ذات گرامی اس میں بامسمہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا نام عالم ہو مگر وہ جاہل ہو سکتا ہے کسی کا نام اخلاق حسین ہو وہ بد اخلاق ہو سکتا ہے کسی کا نام قربان ہو مگر اس کے ہاں کسی طرح کی بھی قربانی کا جذبہ نہ ہو، مگر بحمداللہ قربان حسین صاحب اسم بامسمہ ہیں اور وہ تن من دھن سے قوم و ملت کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اصل میں قربان حسین صاحب آپ بہت واجب الاحترام ہیں، موسٹ رسپیکٹڈ ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ امیر شام نے، معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا تھا، اس لیے کہ امام حسن نے 2 مرتبہ اپنا پورا اثاثہ اور پورا مال راہ خدا میں قربان کر دیا۔ تو معاویہ نے کہا نواسہ رسول کچھ تو بچا کے رکھیے فیملی کے لیے اور اہل خاندان کے لیے۔ تو امام حسن نے جو جواب دیا وہ سب کے لیے ایک سبق ہے۔ فرماتے ہیں شہزادہ سل کہ معاویہ 2 عادتیں ہیں، ایک عادت میری ہے، ایک عادت خدا کی ہے۔ خدا کی عادت یہ ہے کہ خدا مجھے دیتا ہے، میری عادت یہ ہے کہ میں خدا کو دیتا ہوں۔ تو اگر تیرے مشورے سے میں اپنی عادت خیر و خیرات والی چھوڑ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ بھی اپنی عادت چھوڑ دے گا، اور اس طرح بندگان خدا کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ پھر رک جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حساس اور قیمتی بات ان کے ذہن عالی میں ضرور ہوگی، اور اگر کسی کمی کے ساتھ رہی ہوگی تو انشاءاللہ اب بدرجہ اتم امام حسن کا یہ فرمودہ جو نہایت ہی تعمیر کردار میں معاون بن سکتا ہے اسے ذہن کے دریچوں میں ہمارے قربان صاحب بسا لیں گے۔ اور اسی طرح کی بات حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے۔ وقت کم ہے ورنہ بلند آواز سے صلوات کی گزارش کرتا، تو امام سجاد علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ جب تم کسی کو کچھ دو تو جسے دو اس کا شکریہ بھی ادا کرو، اسے ویری ویری تھینک کہو۔ تو سامنے والے نے کہا مولا ہم دیں بھی اور شکریہ بھی ادا کریں،
تو یہ بات ناقابل فہم ہے۔ تو مولا نے اس کی وضاحت کی، کہا جس کو دو اس کا شکریہ اس لیے ادا کرو کہ تمہارا یہ دنیاوی مال یہاں سے وہاں پہنچا رہا ہے اور الگ سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا ہے۔ تمہارا مال یہاں مال ہے، وہ قبول کر کے تمہارے مال کو اعمال میں تبدیل کر رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے قربان حسین صاحب مال کو اعمال میں تبدیل کرنے کا بڑا اچھا سلیقہ اور ہنر جانتے ہیں، یہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ برادر عزیز مولانا رئیس حیدر، میں دیکھ رہا ہوں ایک طویل زمانے سے کہ ماشاءاللہ وہ ہمیشہ جذبات عمل سے مالا مال رہے ہیں اور قوم کے لیے، وطن کے لیے کچھ خدمت کر دینے کا ان میں جذبہ اور حوصلہ موجود ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ ابھی انہوں نے یہ کہا کہ خدمات کے سلسلے میں الزامات اور تہمتیں بھی لگتی ہیں یا لگ سکتی ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اگر کوئی دشمن بن کے کچھ کہہ رہا ہے تو مولانا رئیس صاحب آپ یہ شعر پڑھا کریں، بلکہ دو شعر پڑھا کریں۔ ایک تو یہ کہ خدا دراز کرے عمر میرے دشمن کی، خدا دراز کرے عمر میرے دشمن کی، کوئی تو ہے جو مجھے یاد کرنے والا ہے۔ اور یہ شعر بھی پڑھ دیا کریں، اس لیے کہ آپ کے خدمات رئیس صاحب اتنے وسیع ہو چکے ہیں کہ آپ کو یہ شعر پڑھنے کا حق ہے کہ ساحلوں سے کوئی پوچھے کہ کدھر جائیں گے، ساحلوں سے کوئی پوچھے کہ کدھر جائیں گے، ہم تو دریا ہیں سمندر میں اتر جائیں گے۔ تو اب آپ سمندر کی طرح، دریا کی طرح آپ کے خدمات ہیں۔ اور بحمداللہ شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے نام نامی سے یہ جامعہ منسوب ہے۔ یہ علی کی چھوٹی بیٹی، کئی بیٹیاں تھیں مولائے کائنات کی، شہزادی زینب سب سے بڑی، ان سے چھوٹی ام کلثوم، ان سے چھوٹی رقیہ، ان سے چھوٹی جناب ختیجہ، تین بیٹیاں مولا علی کی کربلا میں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ ام کلثوم کا ایک بڑا کردار ہے، ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ لوگ گھڑی دیکھنے لگیں، حالانکہ گھڑی دیکھنا ہی نہیں چاہیے، ان سے زیادہ ہم وقت کی قیمت سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کب ختم ہو جانا چاہیے، تو کسی طرح کی بے چینی نہ ہو، یہ اچھی بات ہے۔ تو جناب ام کلثوم جن کے نام سے یہ حوزہ ہے، وہ کیا بلند کردار ہے اس بی بی کا، اس شہزادی کا، اس بنت علی کا، کہ جب جناب عباس، ام کلثوم نے یہ دیکھا کہ سب اپنی اولاد قربان کریں گے راہ خدا میں اور ام کلثوم رو رہی تھی، تو جناب عباس نے حوصلہ دیا کہ آپ کی طرف سے بہن میں قربانی دوں گا۔ تو ایک فداکاری کا جذبہ جو جناب ام کلثوم میں ہے، ان کے نامی سے یہ اس حوزے کی نسبت اس بات کی عکاس ہے کہ جو ہماری دختران یا خواہران، حالانکہ میرے عمر کے لحاظ سے جو موجود ہیں ان پہ شاید خواہران کا اطلاق تو نہ ہو، دخترانی کا اطلاق ہوگا، تو ان کے اندر بھی انشاءاللہ وفاداری کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اور پھر یہی ام کلثوم ہے کہ جو اتنی صاحب نظر تھی اور ان کا ادب، ظاہر ہے کہ خالق نہج البلاغہ کی بیٹی ہیں، تو انہوں نے مدینے کو دیکھ کے جو 36 اشعار پر مشتمل مرثیہ پڑھا ہے، وہ بڑا قیمتی تھا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا سے جس کا آغاز ہے۔ تو یہ نسبت ہی اس کی سلامتی اور ترقی کے لیے کافی ہے کہ بنت علی سے نسبت پایا ہوا یہ حوزہ ہے۔ انشاءاللہ یہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ میں 2 منٹ آپ کا اور وقت لینا چاہتا ہوں۔ ہماری بچیوں نے اور خدا اور دیگر لوگوں نے علم پر روشنی ڈالی۔ کہیں کہیں بادی النظر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ علم تو ہے مگر پھر بھی کجی ہے، خامی ہے، نقص ہے، جبکہ علم تو اجالا ہے، علم تو روشنی ہے،
علم تو کمال پیدا کرتا ہے. پھر کیا بات ہے کہ علم حاصل کرنے والے کے یہاں کبھی گھمنڈ ہے، کبھی بد اخلاقی ہے، کبھی غرور ہے، کبھی اور دیگر خامیاں ہیں، انانیت ہے. اصل میں اس بات کو بہت نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ تنہا فلاح و بہبود کے لیے حصول علم کافی نہیں ہوتا. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. علم کا حاصل کرنا بغیر عمل کے ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ شجر، وہ درخت جس میں پھل نہ ہو. اور اسی مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ آب نیساں جب برستا ہے تو سیپ کے منہ میں جب جاتا ہے تو موتی بنتا ہے، سانپ کے منہ میں آتا ہے تو زہر بنتا ہے. تو یہ آب نیسا کا قصور نہیں ہے، بلکہ نہ علم تو اپنا کمال اور جلال رکھتا ہے، اصل میں یہ نفس کی خباثت کی بات ہوتی ہے. اور اسی لیے آقا علی کا ایک قول اور سماعت فرما لیں. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم جب کسی کمینے کے پاس جاتا ہے تو اس کی کمینگی اور بڑھ جاتی ہے، اور علم جب کسی شریف کے پاس آتا ہے تو اس کی شرافت اور بڑھ جاتی ہے. ان باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ تربیت اور تربیت کے ساتھ ساتھ نفس کے تزکیے کی بھی ضرورت کو محسوس کریں، نفس پاک ہو. اسی لیے قرآن میں جا بجا نفس کے تزکیے اور اس کی طہارت کا ذکر کیا گیا ہے. بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے مولانا رئیس حیدر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی سی مشکور سے بحمد اللہ وطن عزیز میں یہ جامع ام کلثوم انعقاد پذیر ہوا. اور ایک مرتبہ پھر قربان صاحب کا ہمارے وطن کی طرف سے، میری طرف سے ذاتی طور پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے. باقی بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں لیکن وقت کے دامن میں تنگی ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص بے چین ہو کہ جس کو میں دیکھ لوں میرے موڈ کو خراب کرے. میں اسی لیے بات کو روک رہا ہوں ان دعائیہ فقرات کے ساتھ. پروردگار یہاں جو بھی دختران ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے دلچسپی لے رہی ہیں، پروردگار ان کے علم میں اضافہ فرما، اور جناب قربان صاحب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما. اور اسی کے ساتھ دعا ہے کہ پروردگار مولانا رئیس حیدر صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. کوئی عالم دین کو شکوہ نہ ہو، علماء دین کو پروردگار ہر طریقے کی بلاؤں اور مشکلات سے محفوظ رکھتے ہوئے صحت اور سلامتی اور عافیت عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت ظاہر نماز کا وقت ہو گیا اور آپ حضرت کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ظاہر بڑی مصروف مومنین کی زندگی ہے یہاں پہ ہمارے وطن میں، خاص طور سے مجالس، اس کے بعد تجہیز و تکفین اور تمام مسائل ہیں، سلسلہ چلتا رہتا ہے. جو حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہم لوگ سب لوگوں سے کہہ بھی نہیں پائے. 2-3 دن سے مہمان ہیں. میں 2 دن سے نماز کے لیے نہیں گیا کہ میں اپنی مسجد والوں سے کہہ دیتا کہ آپ لوگ تشریف لائیے. ان کو شکوہ ہوگا کہ مولانا نے اپنے پروگرام میں نہیں بلائے، تو میں گیا نہیں. وہ سہیل صاحب پڑھا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہی نہیں، میں کیا کروں. تو بہرحال اس سلسلے کو اب یہیں پہ ہم تمام کرتے ہیں. اور بچیوں کے حوالے یہ ہے مسئلہ، انشاءاللہ میں محمد حسن صاحب سے، حسن مدی صاحب قبلہ سے، ضمیر صاحب سے اور اپنے جوان علماء سے یہی خواہش کروں گا کہ جو ہدایات اور جو اس کے لیے مناسب راستہ ہو وہ یہ، اس کے لیے ہمیں ہماری بچیوں کو آگاہ کرتے رہیں گے اور اس سلسلے سے ہم کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.